دین میں ایک وصف ہے ادب، انسان اپنے اندر ادب کو لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس طرح قرآن کا ادب بیان فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان فرمایا کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو حضور کی آواز کے سامنے بلند نہ کرنا، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ والدین کا ادب بیان کیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے سامنے اف بھی نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے جب بھی بات ہو تو نرمی سے بات کرنا۔ تو یہ قرآن کریم ہمیں آداب سکھا رہا ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ادب کو لے کر آئے، اپنی اولاد کو بھی ادب سے وابستہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو با ادب لوگ بہت پسند ہیں، اور جو انسان بے ادبی پہ آ جاتا ہے، گستاخی پہ آ جاتا ہے، اس کی یہ دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے، گھاٹے میں پڑ جاتا ہے۔ کامیاب ہے وہ، کامران ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں ادب ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ادب کس قدر تھا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے تو حضور کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب نہیں دیا، اور آپ گئے، وضو کیا، طہارت حاصل کی، اور پھر آئے اور پھر انہیں جواب دیا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے تو پہلے مجھے جواب دے دیتے، آپ نے پہلے جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بیان فرمایا، انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، میں نے یہ بات ناپسند سمجھی کہ میں اللہ کا نام لوں درا حالے کہ میں طہارت پہ نہ ہوں، تو میں نے چاہا میں پہلے طہارت حاصل کروں پھر میں اللہ کا نام لوں۔ تو دیکھیے حضور کی زندگی میں بھی کتنا ادب تھا کہ اللہ کا نام لینا ہے تو میں طہارت کے ساتھ لوں۔ حالانکہ سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر انسان کا وضو نہ ہو تب بھی دے سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بعد انہیں سلام کا جواب دیا اور یہ جملہ بیان فرما دیا، انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، کہ میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا نام لوں اور حالانکہ مجھے طہارت نہ ہو۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں بھی یہ معمول تھا کہ وہ لوگ ادب کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اپنے سے بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرتے تھے۔ یہی نبوت کی تعلیمات ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہم میں سے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیخین کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ مدینتی دمشق میں واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر عمر میں سے کوئی اگر سواری پہ جا رہا ہوتا اور سامنے حضور کے چچا حضرت عباس آ جاتے تو یہ ابو بکر عمر سواری سے اتر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو سواری پہ سوار کرتے اور پھر خود سواری کی نکیل پکڑ کے ساتھ چلتے تھے، اور جب تک انہیں گھر نہ پہنچا دیتے یا جہاں انہیں جانا ہوتا وہاں تک نہ پہنچاتے تو اسی طرح ساتھ چلتے رہتے، صرف اس وجہ سے کہ یہ حضور کے چچا ہیں۔ اتنا ادب ان کی زندگی میں تھا، حالانکہ اللہ نے انہیں کتنا مقام دیا۔ ابو بکر صدیق کا مقام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت عباس سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی میں ادب تھا کہ یہ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں ادب کتنا تھا، اساتذہ کا، بڑوں کا ادب۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ذکر کیا کہ ایک جگہ جنازہ تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد سواری پر بیٹھ کر جانے لگے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی نکیل پکڑی اور ساتھ ساتھ جانے لگے۔ حضرت زید نے کہا آپ سواری پہ سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ حضور کے چچا زاد ہو۔ فرمایا نہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم بڑوں کی تعظیم کریں، تعظیم کا تقاضا یہی ہے کہ آپ سوار ہوں اور میں پیدل چلوں۔ اب جب یہ ساتھ چل رہے تھے تو حضرت زید نے ان کا ہاتھ لیا اور اسے چوما، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں اور ان کی تعظیم اپنے دلوں میں رکھیں۔ تو دیکھیں اس واقعے میں
طرفین میں کتنی محبت، اگر ان کے دلوں میں بڑوں کی تعظیم تو ان کے دلوں میں چھوٹوں کی شفقت تھی۔ تو زندگی میں انسان ایک وصف لے کر آئے ادب، اپنے آپ کو بے ادبی سے بچائے۔ ادب اللہ کو بہت پسند ہے۔ بسا اوقات ایک ادب انسان کی زندگی کی کایا کو پلٹ دیتا ہے، اور ادب انسان کی زندگی میں دینداری کو لے آتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے ایک ادب کی بات سے۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں، اور امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں واقعہ لکھا۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ، ان کی زندگی ابتدا میں جو گزری ہے وہ شراب و کباب میں گزری، دین سے بڑے دور تھے۔ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ شراب کے نشے میں مست میں جا رہا تھا، راستے میں چلتے ہوئے ایک کاغذ پہ میری نگاہ پڑ گئی، تو میں نے دیکھا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ اگرچہ نشے کی حالت میں تھے لیکن تھے مسلمان، دل کے اندر ایمان تو موجود تھا۔ فوراً ہی وہ کاغذ اٹھایا، گرد و غبار ہٹائی، کاغذ کو چوما، جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 درہم تھا، 1 درہم کی خوشبو خریدی اور کاغذ پہ خوشبو لگائی، اسے معطر کیا اور ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب جب بشر حافی رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کوئی شخص یہ جملہ کہہ رہا ہے، ایک غیبی آواز تھی، یا بشر طیبت اسمی لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ، اے بشر تو نے ہمارے نام کو معطر کیا، خوشبودار کیا، ہم بھی تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں معطر کر دیں گے۔ اللہ نے صبح ان کو ہدایت دے دی، اور پھر ان کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ آج جب اولیاء اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں بشر حافی کا نام بھی نمایاں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے ادب کی وجہ سے ہدایت بھی دی، اللہ نے وقت کا ولی بھی بنایا، اور صرف ولی نہیں، اولیاء اللہ میں ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے زندگی میں انسان ادب کو لے کر آئے، اپنے آپ کو بے ادبی سے بچائے۔ ادب اللہ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ وصف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، الخیرات الحسان میں واقعہ ہے، ایک دفعہ درس دے رہے تھے، درس کے دوران تھوڑے پاؤں میں تھکاوٹ ہو گئی، تو شاگردوں نے کہا حضرت پاؤں سیدھا کر دیں، ہم دبا دیتے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ پاؤں سیدھا کرنے لگے، پھر سکیڑ دیا۔ شاگردوں نے کہا حضرت سیدھا کر دیں، فرمایا نہیں، میرے استاد امام حماد کا گھر ہے سامنے، اگر میں یہ پاؤں کروں گا تو یہ استاد کے گھر کی طرف پاؤں ہوں گے، کہیں یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ اور استاد کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا، اتنا بڑا فاصلہ ہوتے ہوئے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے پاؤں سیدھے نہیں کیے، کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ تو اتنے ادب کے ساتھ زندگی گزاری، تب اللہ نے انہیں یہ مقام دیا، تب اللہ نے انہیں یہ عزت عطا فرمائی کہ آج دنیا میں 2/3 لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام دیا تو زندگی میں ادب تھا۔ آج کی نئی نسل تو آداب سے واقف نہیں، یہاں استاد کا اتنا ادب کہ پاؤں نہیں دراز کر رہے، کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو۔ اور نئی نسل کی یہ حالت ہے کہ یہ تو اپنے اساتذہ کا مذاق اڑاتے ہیں، بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ آج تو ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کو پتھروں سے مارتے ہیں۔ ایک استاد کو ایک شاگرد نے اسی طرح پتھر مارا، سر پہ پتھر لگا اور وہاں زخم کے نشانات تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا بھئی یہ کیا ہوا، کہا میں نے شاگرد کو سزا دی تھی اسکول میں، اور جب میں باہر نکلا تو وہ کہیں چھپ کے بیٹھا تھا، غلیل میں پتھر لیا ہوا تھا، تو استاد کو جو پتھر مارا، ادھر پیشانی کے ادھر کونے پہ پتھر لگا، 2 ٹانکے لگ گئے۔ تو آج کی نئی نسل کی یہ حالت کہ یہ اساتذہ کو پتھر ماریں، اور وہاں دیکھیے ادب کی یہ حالت کہ پاؤں دراز نہیں کر رہے، حالانکہ 7 گلیوں کا فاصلہ ہے، کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ تو اس لیے انسان اپنی زندگی میں ادب کو لے کر آئے، اللہ ادب کے ذریعے سے انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، ان کے ایک خادم کا نام تھا محمد۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے انہیں محمد کہہ کر نہیں پکارا، تاج الدین کہہ کر پکارا۔ حالانکہ ان کی عادت تھی اپنے غلام کو جب بھی پکارتے تھے محمد کہہ کر ان کے نام سے پکارتے تھے۔ تو جب تاج الدین کہا تو پھر اگلے دن وہ غلام ان کے دربار میں نہیں آیا، دوسرے دن پھر نہیں آیا۔ سلطان نے کہا وہ غلام نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے، جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا پوچھا بھئی تم نہیں آئے، 2 دن گزر گئے، آج تیسرا دن ہے۔ اس نے کہا میں سمجھا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میرے نام سے، لیکن آج آپ نے مجھے میرے نام سے نہ پکارا، تاج الدین کہہ کر پکارا، میں سمجھا آپ مجھ سے ناراض ہیں۔
تو میں نے گوارا نہ سمجھا کہ میں اپنی شکل آپ کے سامنے لاؤں، جب آپ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے میں آپ کے دربار میں نہیں آیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تمہارا نام محمد ہے، اور میں جب بھی تمہارا نام لیتا تھا اس حال میں لیتا تھا کہ میرا وضو ہو، جب وضو نہ ہوتا میں نام نہ لیتا۔ اس دن مجھے ضرورت پڑی تمہیں کام کے لیے بھیجنے کی اور میرا وضو نہیں تھا، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں حضور کا نام بغیر وضو کے لے لوں، اس لیے میں نے تاج الدین کہا، لیکن تاج الدین کا مطلب بھی تھا دین کا تاجدار، دین کا سردار۔ میں نے اس وقت بھی یہ مناسب نہیں سمجھا کوئی عام لفظ لوں، تو میں نے تمہیں تاج الدین کہا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میرا وضو نہیں تھا۔ تو دیکھیے وقت کا بادشاہ ہے سلطان محمود غزنوی، لیکن کتنا ادب ہے زندگی میں کہ حضور کا نام بغیر وضو کے کبھی انہوں نے نہیں لیا۔ اس واقعے کو محمد قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں لکھا۔ تاریخ فرشتہ میں ان کے تفصیلی حالات موجود ہیں، سلطان کے ان حالات میں یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ تو سلطان کی زندگی میں اتنا ادب تھا۔ سلطان کی جو مغفرت ہوئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ادب پر مغفرت کی۔ حالانکہ بہت بڑے فاتح گزرے ہیں، دنیا کے دوسرے بڑے فاتح سلطان محمود غزنوی ہیں۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سلطان نے فرمایا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس بات پہ مغفرت ہوئی؟ سلطان نے کہا ایک دفعہ رعایا میں ایک شخص نے میری دعوت کی تھی، تو میں اس کے ہاں دعوت کے لیے گیا۔ جب آرام کرنے کا وقت آیا تو اس نے جو میرے لیے چارپائی ڈالی، میں سونے لگا، تو جس سمت میں میرے پاؤں تھے اس طرف میں نے دیکھا، اونچی جگہ پر کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کریم کے اوراق ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا یہ لاؤ، انہوں نے اوراق لائے۔ سلطان نے ان کو دیکھا، چوما، سینے سے لگایا، دوبارہ وہ اوراق وہاں رکھ دیے۔ سلطان نے اپنے پاؤں پیچھے کر دیے، پہلے پاؤں دراز کیے تھے لیٹنے کے لیے، آرام کے لیے، فوراً اپنے پاؤں کو سکیڑ دیا۔ تو سلطان لیٹے نہیں، تو وہ بھی سمجھ گئے کہ سلطان ادب کی وجہ سے نہیں لیٹ رہے، تو کہا ہم ان کاغذوں کو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیتے ہیں، آپ یہاں آرام سے لیٹ جائیے۔ سلطان نے کہا میں مناسب نہیں سمجھتا، قرآن کریم کے جو اوراق تم نے یہاں رکھے ہیں تم میری وجہ سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرو، میں مناسب نہیں سمجھتا، جو جگہ تم نے بنائی ہے یہ اسی جگہ پر پڑے رہے۔ اب سلطان نے ساری رات پاؤں دراز نہیں کیے، بلکہ اس طرح بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے حالت میں ذکر کرتے رہے، ساری رات گزار دی کہ اگر میں پاؤں کروں گا، حالانکہ قرآن کے اوراق اوپر تھے اور ان کے پاؤں نیچے تھے، کوئی بے ادبی کا خدشہ نہیں تھا، لیکن ادب تھا کہ اس سمت میں بھی میں پاؤں کرنا گوارا نہیں کرتا جس سمت میں سامنے قرآن کریم کے اوراق رکھے ہوئے ہوں۔ تو انہوں نے اس وقت جو قرآن کو لکھا ہوا تھا وہ مختلف اوراق میں لکھا ہوا تھا، ایک جگہ جل بندی نہیں ہوئی تھی، الگ الگ اوراق میں اس شخص نے رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تم میری وجہ سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرو۔ ساری رات اسی طرح بیٹھ کر انہوں نے گزار دی۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس کے دل میں کتاب اللہ کی عظمت، کتاب اللہ کی محبت تکا، اس واقعے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ یہ واقعہ دلیل العارفین میں ہے۔ تو دیکھیے یہ واقعہ سبب بنا سلطان محمود غزنوی کی مغفرت کا کہ اللہ نے ادب کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دی۔ اس لیے انسان اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لے کر آئے کہ خود بھی با ادب بنے، اولاد کو بھی ادب سے مناسبت بھی پیدا کروائے اور ان کو بھی آداب کی باتیں سکھائے تاکہ وہ لوگ بھی بے ادبی سے بچیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ خطبات حکیم الاسلام میں واقعہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ انہیں کسی خنزیر کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے تھیں، اور اس دور میں جو خنزیر پالتے تھے وہ غیر مسلم تھے، تو ان سے اس بارے میں کچھ معلومات لیں۔ اب وہ بھنگی بھی تھا وہ شخص، کبھی کبھی آ کر حضرت کے بیت الخلاؤں کو اور مدرسے کے بیت الخلاؤں کو وہ صاف کرتا تھا، تو جب بھی وہ حضرت کے سامنے آ جاتا حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اس کے لیے ایک دم فوراً اٹھ جاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو غیر مسلم ہے، آپ اس کے ادب میں کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ تو کہا مجھے خنزیر کے بارے میں ایک مسئلے میں کچھ معلومات چاہیے تھیں، تو معلومات مجھے اس شخص نے دی تھی، تو اس مسئلے میں یہ میرا استاد ہے، تو میں ادب کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اندازہ کیجئے ایک غیر مسلم ہے لیکن اس سے ایک فائدے کی بات، ایک علم کی بات ان کو پہنچی، تو اس فائدے کی بات کی وجہ سے اس کا بھی ادب کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عزتیں عطا کیں وہ آداب کے ذریعے کیں، اس لیے انسان اپنی زندگی میں ادب کو لے کر آئے، اپنے آپ کو بے ادبی سے بچائے۔ جب بے ادبی سے بچے گا
اللہ تعالیٰ اس کی جان مال اور عمر میں برکتیں عطا کر دے گا، اور جب بے ادبی میں رہے گا تو زندگی کی روحانیت اور سکون بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کی اولاد اور اس کے شاگرد اس کے نافرمان بنیں گے۔ اور اگر با ادب رہے گا تو انشاءاللہ اللہ جو اسے اولاد دے گا ان کی زندگیوں میں بھی ادب آئے گا، اور اپنی اولاد کو آداب سکھانا بھی چاہیے۔ آج نئی نسل آداب سے بہت دور ہے، والدین یہ کہہ دیتے ہیں یہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، بچہ نہیں ہے، ابتدا سے اسے آداب سکھائے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ تم اپنے بچے کو ادب کی ایک بات سکھاؤ، یہ ایک صاع اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اسے ادب کی کوئی بات سکھا دو۔ اس لیے ادب کی بات سکھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع صدقہ کرنے سے افضل قرار دیا ہے۔ آج تو نئی نسل بزرگوں کا مذاق اڑاتی ہے۔ ایک بزرگ جن کا کمر میں کب نکلا ہوا تھا، بوڑھے تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے تو بچوں نے جو ان کو دیکھا تو مذاق کرنے لگے، تو ایک بچہ بابا سے کہنے لگا بابا یہ آپ نے مینار پاکستان کتنے کا خریدا ہے؟ تو بابا نے آگے سے کہا بیٹا جب میری عمر کو پہنچو گے تو تمہیں مفت کا مل جائے گا۔ تو جہاں بابا نے اسے ایک جواب دے دیا، لیکن اس سے ایک نئی نسل کا رخ بھی پتہ چلا کہ آج حالت کیا ہے کہ نئی نسل بزرگوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ آج اگر کوئی بزرگ گلی سے گزرتا ہے، بچے تانے کستے ہیں، پیچھے سے پتھر مار رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو اطلاع دی جائے تو وہ اس خبر پہ نوٹس نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں بچہ ہے خود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں اس بات کی نہایت ضرورت ہے، ہم اپنی زندگیوں میں آداب لائیں، اپنی اولاد کو بھی آداب سے وابستہ کریں۔ انشاءاللہ جب یہ وصف ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی ادب کی بات اللہ کے ہاں قبول ہو، اور اس پر اللہ ہماری اس طرح مغفرت کر دے جس طرح اللہ نے زبیدہ خاتون کی مغفرت کی تھی۔ ایک کتاب الاشارات فی علم العبارات، اس میں واقعہ ہے کہ زبیدہ جھولا جھول رہی تھی، جھولا جھولتے ہوئے آذان کی آواز آ گئی، زبیدہ کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، انہوں نے کہا جھولا روکو، جھولا روک دیا گیا، سر پہ دوپٹہ ڈالا، بڑے اطمینان سے آذان کے کلمات سنے، ہر کلمے کا جواب دیا اور آخر میں دعا پڑھی۔ جب زبیدہ کا انتقال ہوا، انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے تھے، نہر بنوائی تھی، اور ان کے محل میں بہت سی حافظہ عورتیں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، لیکن مغفرت کس پر ہوئی کہ کسی نے خواب میں دیکھا، زبیدہ سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اس بات پر میری مغفرت کر دی کہ جب تو نے آذان کا ادب کیا، آذان ہو رہی تھی، تو نے جھولے کو روکا، سر پہ دوپٹہ ڈالا، کلمات کے جوابات دیے، اللہ کو یہ ادب پسند آیا اور اللہ نے ادب پر زبیدہ کی مغفرت کر دی۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں آداب کو لے کر آئیں، ہو سکتا ہے کوئی ادب کی بات ہماری بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔